آداب دوستوں، وقاص عزیز آفیشیل میں خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں۔ بہت بڑی خبر کے ساتھ آیا ہوں، ملک ریاض کے حوالے سے ہے، اور یہ خبر سن کے آپ کے طوطے اڑ جائیں گے، یعنی آپ سے مراد وہ لوگ جو ظلم کی حمایت کرتے ہیں، اور یہ خبر سن کر ان لوگوں کو سکون ملے گا جو عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جو ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ملک ریاض اور آصف زرداری، میں نے اپنے گزشتہ ولاگز میں بتایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے ملک ریاض سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ ملک ریاض کی میاں نواز شریف کے ساتھ دبئی میں ملاقات کو بڑا چرچا کیا گیا، بڑا اٹھایا گیا، لیکن وہ بھی کوئی خوشگوار ملاقات نہیں تھی، اور آج اس کا نتیجہ نکل آیا ہے۔ بہت بڑی لڑائی ہوئی ہے، زرداری صاحب اور ملک ریاض صاحب کے درمیان بڑی ناراضگی بنی، اور اس کے بعد پھر آج جو ہے وہ NOC کینسل ہو گیا ہے بیریئر ٹاؤن کراچی کا، اور آپ میرے بیک اسکرین پہ یہ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب وہ خرید و فروخت اور اس کی مارکیٹنگ نہیں کر سکتے۔ اس میں مالی بے ضابطگیوں کا ذکر کیا گیا ہے، چیک ڈس آنر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے FIR درج ہوئی ہے گلشن تھانے میں کراچی میں، اور اس FIR میں بھی جو دفعات لگائی گئی ہیں، امانت میں خیانت کی ہیں، چیک ڈس آنر کی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دہشت ڈرانے دھمکانے کی اور ان تمام چیزوں کی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ فرح آصف صاحبہ، میں نے کہا تھا کہ وہ ایک وہ کہتے ہیں نا مرد حر، تو وہ مرد حر ثابت ہوئی ہیں اس سارے معاملے میں، اور انہوں نے جس طرح ان کے پلاٹ پر قبضہ ہوا اور وہ کھل کر سامنے آئی، ایک تنہا ایک عورت آئی ہے، اور نہتی عورت، اور اس نے مردانہ وار مقابلہ کیا، وہ لڑی، غنڈوں سے نہیں ڈری ملک ریاض کے۔ FIR ان کی مدیت میں ہو رہی ہے عدالت کے حکم پر، لیکن پولیس جو ہے وہ ملک ریاض کا ساتھ دے رہی ہے۔ گزشتہ دنوں فرح آصف صاحبہ نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو DIG ہیں اسلام آباد کے، ان کا مکمل حوالہ دیا، اور بتایا، بھی میرے ذہن میں DIG کا نام میرے ذہن سے اسکپ ہوا ہے، اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنے آفس میں انہیں ہیومیلیٹ کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ FIR تو دے دو، لیکن گرفتاریاں تو ہم نے اپنی مرضی سے کرنی ہیں، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے پلاٹ پہ قبضہ کروانے میں بھی DIG شامل ہے۔ تو یہ حقائق بیان کرنا، یہ پولیس گردی کے خلاف جانا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہ پولیس اسٹیٹ ہے، اور یہاں پولیس اسٹیٹ کے مظاہرے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں، میں خود وکٹمائز ہوا ہوں۔ یہ دیکھیے حال ہی میں جو مجھے ہٹ کیا گیا، یہ جو سارے زخم ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ یہ اسی سچ کے بولنے کی وجہ سے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ مافیا کے خلاف میں نہ ڈرتا ہوں، نہ میں بکتا ہوں، نہ میں جھکتا ہوں، میں صرف اپنے اللہ کے آگے جھکتا ہوں۔ میرا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، میں اپنے دوستوں سے مانگ لیتا ہوں۔ مجھے علاج معالجے کے لیے اپنے دوستوں سے مدد لینی پڑی، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس نے میری مدد کی، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ آج کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بننے جا رہی ہے یہ خبر کہ ملک ریاض کی اب گرفتاری قریب ہے، ان قریب نہیں قریب ہے۔ اس کا حوالہ بھی دے دوں گا۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، فرح آصف صاحبہ کے انٹرویو میں بھی یہ بات دہرائی تھی، اس سے پہلے اپنے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے گولڈ سمتھ سے جو پیسے لیے ہیں، جو مطلب ٹیکس نکلوایا ہے، اس کے بعد بہت بڑی شکایات ہے عوام کی کہ ہمیں انصاف دلائیں، یہ پراپرٹی ڈیلرز ہمارے پیسے کھا گئے ہیں، یہ چور اچکے ہمارے پیسے کھا گئے ہیں، یہ وہ جنہیں ناک صاف کرنی نہیں آتی تھی، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ڈبو گئے ہیں، یہ وہ لوگ جنہیں سیدھے طریقے سے بات نہیں کرنی آتی تھی، یہ ہمارے پڑھے لکھے اور باشعور جو ہمارا طبقہ ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، سول سوسائٹی، اس کو انہوں نے بلیک میل کر کے تباہ کر دیا ہے، ان لوگوں کے گھروں کو تباہ کر دیا ہے، ان کو اتنا فرسٹریٹ کیا کہ وہ ذہنی مریض بن گئے ہیں۔ اور پھر ایک آواز بلند ہوتی ہے فرح آصف صاحبہ کی، میں انہیں کریڈٹ دوں گا، بالکل کریڈٹ دوں گا۔ اور حال ہی میں سواں اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے بیریئر ٹاؤن جو سواں جسے کورم نالا کہتے ہیں اس کے اوپر جو بنایا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، میرے آپ ویلاگز اٹھا کے دیکھیں، لاسٹ ایئر جو سیلاب آیا تھا کورم میں، کسی کو نہیں پتا کہ فیز 8 میں جو ہے 3-4 گھر بہ گئے تھے، اس میں ان کے نیچے سے وہ مٹی سی رکھ گئی تھی، بلکہ زیادہ تھے، اور پھر اس کے بعد بھرائی ہوئی۔ تو اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی۔ بات یہ ہے کہ آج وہ سارے ثبوت جو ہے فرح آصف صاحبہ نے لا کے میڈیا کے سامنے رکھے، اس کے بعد پھر مختلف ولاگرز نے اس پہ ویلاگ بھی کیے، تو بہت اچھی بات ہے اس ایشو کو اٹھایا، لیکن مین جو کاز ہے، جو ڈیپ روٹڈ چیزیں ہیں، میرے پاس ہے FIR سب سے پہلے میرے پاس آئی ہے، یہ جو NRC کینسل ہوا ہے یہ میرے پاس آیا ہے، ذرائع نے مجھ تک پہنچایا ہے۔
اس کے علاوہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی مزید چیزیں میں دینے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں ملک ریاض صاحب، میں نے آپ سے بارہا اپنے ولاگز میں گزارش کی تھی کہ اتنا ظلم کریں کہ اللہ کی رسی بھی اتنی دراز ہو، اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اور اب یہ صرف ملک ریاض کے پر ایف آئی آر نہیں ہوئی کراچی میں، اس کے بیٹے علی ریاض پر بھی ہوئی ہے، اور یہ ایف آئی آر عام ایف آئی آر نہیں ہے۔ اس میں جو دفعات لگی ہیں وہ اگر آپ پڑھیں، جو کلاس لگے ہیں، یہ ویسی دفعات نہیں ہیں جو پورے پاکستان میں ان پہ 1300 سے زیادہ جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں وہ ہیں۔ پورا سوشل میڈیا اس وقت ان کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے، اور وہ جو ایک ہوا تھی نا، ایک جو بات تھی کہ ملک ریاض کے خلاف جو لوگ بات کرتے ہیں وہ پیسے دے کے منہ بند کرا دیتا ہے، یا لوگ اس لیے اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ اسے پیسے اینٹ سکیں۔ بنیادی طور پہ کمزور آدمی ہے نا، جعلی آدمی ہے، لیکن اب وہ چیز نہیں رہی۔ عوام کی طاقت، اللہ اور اس کے رسول کی طاقت کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی عوام کی طاقت کو ہی تمام منبع اور مرکز اور محور قرار دیا تھا۔ ہمارے دو بڑے لیڈر یہ بات کر رہے تھے، اور آج اس بات کا ادراک ملک آصف علی زرداری صاحب کو بھی ہو گیا کہ عوام کی طاقت کے آگے وہ اپنی پارٹی کی مقبولیت اور ساکھ کے اوپر کسی قسم کا کوئی کوشچن مارک نہیں رکھ سکتے، اور نہ ہی اپنے جو فیوچر ہے بلاول کا اس کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے عوام کی بات کو مانتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں زرداری صاحب کسی قسم کا غلط کارڈ نہیں کھیل سکتے۔ اب جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن بگنز، اور فرار آصف صاحبہ کو میں مبارکباد دوں گا کہ ان کی ایک بہت بڑی ایفرٹ کے بعد، ایک طویل جنگ کے بعد، اور جس طرح وہ ایکٹیولی اس سارے معاملے کو لے کر چل رہی ہیں، یہ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے اور اب دن گنے جا چکے ہیں۔ اور آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر صاحب شاعر بھی ہیں، اور ایک شاعر کو انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان سے بطور شاعر بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس سارے معاملے کو دیکھیں اور ڈی آئی جی صاحب کو کہیں کہ ذرا ہاتھ کھولا کریں، اور جن لوگوں کی گرفتاریاں کرنی ہیں وہ گرفتاریاں ڈالیں، اور فرح آصف صاحبہ کو انصاف دلائیں۔ معاملہ اربوں خربوں کا نہیں ہے، معاملہ انصاف کا ہے، اور جب انصاف کی بالادستی عوام کے ذہن و دل پر قائم ہوگی تو ریاست ریاست بنے گی، تو حکومت حکومت بنے گی۔ ڈی جی آئی ایس آئی آپ کی عظمت کو سلام ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ آپ جس طرح ملک و قوم کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور جس طرح آپ نے چوروں، اچکوں، لٹیروں سے ملک کو بچانے کا تہیہ کیا، اور کرپشن کے خلاف جو آپ نے عزم کیا ہے، اس میں مجھ ایسے تمام لوگ آپ کے دستے میں ہر اول نہ صحیح لیکن آخری سپاہی کے طور پر ضرور موجود ہیں، اور اپنی کوشش کر رہے ہیں اور لڑیں گے۔ سو یہ باتیں جو ہیں یہ آگے چلیں گی۔ ابھی ملک ریاض صاحب کے دن جو ہیں وہ بالکل تھوڑے سے ہیں، بالکل۔ اور آج کے ولاگ کا جو اینڈ ہے وہ میں اسی نوٹ پہ کر رہا ہوں کہ یہ ایف آئی آر عام ایف آئی آر نہ سمجھی جائے، کراچی بحریہ کا این او سی کینسل ہونا عام این او سی نہ سمجھا جائے، پشاور بحریہ این او سی تو دور کی بات، اس نے تو ہونا ہی نہیں ہے، اور اسی طرح اب لاہور بحریہ پر بھی بہت سے سوال اٹھنے والے ہیں، راولپنڈی بحریہ پہ تو آلریڈی ہیں ہی ہیں۔ تو جو بحریہ کا جہاز ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ فلیٹ ڈوبے، کیونکہ اس میں میرے پاکستانیوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں، اس میں میرے پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ فرح آصف صاحبہ کو جہاں انصاف دلانا ہے، وہیں یہاں متاثرین جو بحریہ ہیں انہیں بھی انصاف دلایا جائے، اور اس سوسائٹی کا جو جائز مقام ہے وہ اسے دیا جائے، اور جو لوگوں کی جائز رقوم ہے وہ ان تک پہنچائی جائے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔